يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله صدق اللہ العظیم۔ حضرات دی وقار، اللہ احکم الحاکمین کی حمد و ثناء، درود و سلام امام المرسلین شفیع المذنبین رحمۃ للعالمین جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذات اقدس پر۔ آج ذوالقعدہ کی 20 تاریخ ہے اور اس کے بعد 2 جمعۃ المبارک عید الاضحیٰ سے پہلے آئیں گے، تو ایک میں ذی الحج کے حوالے سے بیان کریں گے اور آخری جمعہ میں قربانی کے مسائل انشاءاللہ بیان کریں گے۔ آج کے جمعہ میں سیرت ابراہیم سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے ان مناجات کے حوالے سے ہم بات کریں گے جو جد الانبیاء حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے اللہ رب العالمین سے مختلف مقامات پہ، مختلف مواقع پہ اللہ سے انہوں نے دعاؤں کی شکل میں، سوالات کی شکل میں، رحمت کی شکل میں، اللہ سے سلامتی کی صورت میں جو دعائیں کی ہیں اس حوالے سے بات کریں گے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی شخصیت کو ایک امت قرار دیا ہے۔ سورہ نحل کے آخری رکوع میں فرمایا ہے ان ابراہیم کان امۃ قانتا للہ حنیفا۔ 3 صفات حضرت ابراہیم کی اس آیت میں بیان کی کہ بے شک ابراہیم علیہ السلام ان کی حیثیت ایک امت کی حیثیت ہے، قانتاً ایک فرما بردار شخص کی حیثیت ہے، للہ حنیفہ اور اللہ کے لیے یکسوئی اختیار کرنے والے، اللہ کی طرف توجہ، دھیان اور عبادت، للہیت ہر لحاظ سے حنیف تھے، یکسو تھے، مشرک نہیں تھے، کسی اور سے امید لگانے والے نہیں تھے، کسی اور کی طرف اپنی حاجات، ضروریات پیش کرنے والے نہیں تھے۔ اب وہ تمام صفات جو ساری امت مل کر وہ مسائل کی صورت میں، برداشت کی صورت میں ہو یا اللہ کے لیے قربانیوں کی صورت میں ہو یا اولاد کے حوالے سے قربانیوں کی صورت میں ہو، وہ ساری امت کی طرف سے یا ساری امت ایک طرف کر لیں، ابراہیم نے جتنا کام کر لیا ہے اس جیسا کام وہ امت بھی نہیں کر سکتی۔ اور پھر اللہ کے لیے یکسو ہو کر اس بات کو مد نظر رکھتے ہوئے چاہے باپ نے بھی گھر سے نکالا ہے تو کوئی مسئلہ نہیں، ساستغفر لک ربی، ابا جان آپ کے لیے میں دعا ہی کروں گا، آپ نے نکال دیا تو کوئی نہیں، انہ کان بی حفیٰ۔ تو حضرت ابراہیم کی توحید کی دعوت ہو، حضرت ابراہیم کا بادشاہ کے ساتھ سامنا ہو،
حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کی اولاد کے حوالے سے قربانی کی صورت میں وہ جذبہ ہو، کوئی بھی ہو، حضرت ابراہیم نے اپنے ہر لحاظ سے سوال کیا ہے، تعلق جوڑا ہے تو رب العالمین سے۔ بے قراری ہو، بے چینی ہو، آگ میں ڈالا جانا ہو، اس سے بڑی سزا دنیا میں کیا ہو سکتی ہے؟ دنیا میں اللہ رحم فرمائے، اللہ کریم ہم سب کو کسی بھی اس طرح کی مصیبت آزمائش سے محفوظ رکھے۔ اولاد کے حوالے سے انسان ساری جائیداد فوری طور پہ قربان کرنے پہ آ جاتا ہے کہ مجھ سے سارا کچھ لے لو، میری اولاد کو کچھ نہ کہو۔ کتنے رینسم والے تاوان والے کیس آپ نے دیکھے کہ سارا کچھ انسان لٹانے کے لیے چند منٹ میں تیار ہو جاتا ہے۔ کیوں؟ کہتا ہے یہ سارا کچھ میں نے اپنی اولاد کے لیے کیا، اگر اولاد ہی نہ رہی میں نے یہ کدھر لے کے جانا ہے۔ یہ اس ابراہیم کی بات ہے کہ جس نے سوال کر کر کے مانگ کر اللہ سے لیا ہے، لیکن اللہ رب العالمین نے قربانی مانگ لی تو اسی اسماعیل کو قربان کرنے کے لیے اللہ کے سامنے آ گیا۔ یہ میرے بھائیوں، یہ ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کا وہ جذبہ ہے، اور اللہ رب العالمین سے وہ تعلق کی مثال ہے کہ جس کو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا، انہی قربانیوں کی بنا پہ اللہ نے انہیں اپنا دوست بنا لیا۔ تو عزیزان گرامی، سیدنا ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کے حوالے سے سب سے پہلی بات، ہم ان کی صرف وہ دعائیں تذکرہ کریں گے جو انہوں نے اللہ سے کی۔ پہلی دعا سورہ ابراہیم میں، دعائیں ان کی کافی ہیں، ہم جتنی منتخب کریں گے اس حوالے سے بات کریں گے۔ رب اجعلنی مقیم الصلاة ومن ذریتی ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ یہ سورہ ابراہیم کی آیت بھی ہے۔ رب اجعلنی مقیم الصلاة، ساتھ سنتے جائیے، اور جمعے کا جو بنیادی مقصد ہے وہ یہ ہے کہ ہم نے سیکھنا ہے، ساتھ ہم سیکھ کر جائیں کہ اگر ابراہیم اپنی اولاد کے لیے، اپنے گھر والوں کے لیے، اپنے والدین کے لیے مانگ رہے ہیں، یہ سوال ہم نے اپنے آپ سے ساتھ ساتھ کرتے جانا ہے کہ یہ ہم کتنا کام کرتے ہیں۔ رب اجعلنی مقیم الصلاة، اللہ مجھے نماز قائم کرنے والا بنا دے، ومن ذریتی، اللہ میری اولاد میں سے بھی۔ رک کر سوال کیجئے اپنے آپ سے کہ جس اولاد کے لیے، جس گھر کے لیے، اپنی آسائشوں کے لیے سارا دن اپنے جسم کو مشین بنا کر کام لیتے ہیں، اس اولاد کے لیے یہ دعائیں ایک دن کے 24 گھنٹوں میں اپنی اولاد کے لیے کتنی مرتبہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ مجھے بھی اور میری اولاد کو بھی نمازی بنا دے، کتنی مرتبہ کرتے ہیں۔ یعنی یہ آپ سے ہاتھ کھڑا کرانا مقصد نہیں ہے، یہ سوال ہے جو ہم نے اپنے آپ سے کرنا ہے۔ رزق رب کا کھایا، مال رب کا دیا، اولاد رب کی دی، مانگ مانگ کر لے لی، کاروبار چلا لیا، سہولتیں حاصل کر لی، سارا کچھ حاصل کر لیا، لیکن اگر اولاد رب کی ہی نہ بن سکی تو اولاد لینے کا کیا فائدہ ہو؟ اس کے لیے ہم دعا کرنے کا ہمارے پاس وقت ہی نہیں ہے۔ رب اجعلنی مقیم الصلاة، اللہ کے پیغمبر ہیں، پیغمبر معصوم عن الخطا ہوتا ہے، لیکن اس کے باوجود دعا کرتا ہے۔ آپ خود تصور کریں، ذاتی طور پہ اپنے آپ سے بندہ دل میں سوچتا ہے نا، یار یہ تو مجرم میں بھی ہوں کہ میں نے اپنے لیے کتنی دعا کی کہ اللہ مجھے نماز کا پابند بنا دے، میرا کاروبار ایک طرف ہو، میری دکان ایک طرف ہو، فیکٹری ایک طرف ہو، ملازمت ایک طرف ہو، نماز کا وقت ہو گیا، میں نے نماز کی پابندی کرنی ہے۔ اگر ہم اس میں کامیاب ہیں تو سمجھ لیجیے ہم نے حضرت ابراہیم کی سنت کو پا لیا ہے، ورنہ خالی بکرے کرنے سے ہمارا کیا بن جائے گا؟ وہ تو ہم نے کھا لینا، وہ تو سارا سال بھی کھاتے ہیں، وہ تو سارا سال بھی اللہ کا رزق کھاتے ہیں، تو پھر بکرے، اونٹ اور گائے کرنے کے فائدے کیا ہوئے اگر ہم یہ کام نہیں کر سکے؟ اس سیرت کو اپنائیں، اس سنت کو اپنائیں، اپنے لیے بھی دعا کریں، اپنی اولاد کے لیے بھی دعا کریں، اور پھر اللہ سے مغفرت کی دعا، اللہ مجھے بھی معاف کر دے، اللہ میرے والدین کو بھی معاف کر دے، یوم یقوم الحساب، جس دن حساب قائم ہوگا۔ آپ تصور کریں، رب کائنات نے
کسی نبی کو یہ اجازت نہیں دی کہ اپنے مشرک والدین کے لیے دعا کرے۔ انبیاء کے والدین تو اکثر کے مشرک ہی تھے۔ حضرت ابراہیم کے باپ نے کیا کہہ کے نکالا تھا؟ آپ نے علماء سے کافی تذکرے سنے، اس طرف جانے کا مقصد نہیں ہے، ضرورت نہیں ہے، بات صرف یہ مد نظر رکھیں۔ بیٹے کو باہر نکالا ابراہیم کو، باپ نے کہا سأستغفر لک ربی، اے ابا جان میں آپ کے لیے اللہ سے استغفار کروں گا۔ اللہ نے اپنے نبی کی اس بات کا بھرم رکھا ہے، ورنہ کسی نبی کو اجازت نہیں دی۔ قرآن کریم میں سورہ توبہ کی آیت ہے، ما کان للنبی والذین آمنوا ان یستغفروا للمشرکین ولو کانوا اولی قربا من بعد ما تبین لهم انہم اصحاب الجحیم۔ کسی نبی کے لیے یہ جائز ہی نہیں، اہل ایمان کے لیے استغفروا للمشرکین کہ وہ مشرکوں کے لیے دعا مانگے، چاہے وہ قریبی رشتہ دار ہی کیوں نہ ہو۔ جب انہیں پتہ لگ گیا ہے کہ یہ جہنمی ہیں، مشرک ہیں واضح طور پہ، ان کے لیے دعا مانگنا مومنوں کے لیے جائز ہی نہیں ہے، اللہ نے اصول بنا دیا ہے۔ اور اگلی آیت میں ساتھ ہی فرمایا وَمَا كَانَ اسْتِغْفَارُ إِبْرَاهِيمَ لِأَبِيهِ إِلَّا عَن مَّوْعِدَةٍ وَعَدَهَا إِيَّاهُ فَلَمَّا تَبَيَّنَ لَهُ أَنَّهُ عَدُوٌّ لِّلَّهِ تَبَرَّأَ مِنْهُ إِنَّ إِبْرَاهِيمَ لَأَوَّاهٌ حَلِيمٌ۔ ابراہیم نے جو دعا کی ہے نا، اللہ کہتے ہیں وہ صرف اس وعدے کی پاسداری تھی جو اللہ رب العالمین نے قرآن میں جس کا تذکرہ کیا ہے نا، وہ وعدے کی پاسداری تھی جو اپنے باپ سے کر لیا تھا کہ میں آپ کے لیے استغفار کروں گا۔ لیکن جب اللہ نے وہ بھی بتا دیا کہ یہ تو مشرک تھا آپ کا باپ، اللہ کہتے ہیں تبرأ من ابراہیم، اس سے بھی بری ہو گیا۔ ٹھیک، ایک بات، سب سے پہلی بات جو ہم نے ابھی سیرت ابراہیم سے سیکھی، اپنے لیے بھی دعا مانگیں، اپنی اولاد کے لیے بھی مانگیں۔ کس بنا پہ؟ کہ جہنم کی آگ سے اللہ کریم ہم سب کو محفوظ رکھے، اور اس کا ایک ہی علاج ہے ان کو نمازی بنائیں، خود بھی نمازی بنیں، اپنی اولادوں کو بھی نمازی بنائیں۔ جب نماز کے پابند بنیں گے تو پھر وہ شرعی اصول ہے ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، نماز بے حیائی سے بھی روکتی ہے اور منکرات سے بھی روکتی ہے، غلط کاموں سے تب بھی روکیں گے۔ یہ مسجد کی روحانیت آپ کو غلط کاموں سے روکے گی۔ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودها الناس والحجارة علیہا ملائکۃ غلاظ شداد لا يسمعون ما امرهم ويفعلون ما يؤمرون۔ اے ایمان والو، اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچاؤ، اپنے گھر والوں کو بچاؤ، پہلے اپنے آپ کو بچاؤ۔ ہوائی جہاز میں جاتے ہیں نا، ابتدا میں بتاتے ہیں کوئی آکسیجن کا لیول ڈاؤن ہو جائے نا تو سب سے پہلے اپنا ماسک لگائیں، اپنے بچے کے، اپنے کسی اور کے نہ لگانے لگ جائیں، آپ گر جائیں گے۔ جب آپ کسی کو بچانے کے قابل نہیں رہیں گے، آپ کے اندر ہی وہ حرارت ایمان کی نہیں ہوگی، کسی کو کیسے بچائیں گے؟ پہلے خود نمازی بنیں، پہلے خود غلط رویوں سے باز آئیں، گندی گالیاں دینے سے خود باز آئیں، تاکہ انہی چیزوں سے آپ کی اولاد روکے۔ اللہ کہتے ہیں اپنے آپ کو بچاؤ، اپنے اہل و عیال کو بچاؤ جہنم کی آگ سے، جس کا ایندھن یہی لوگ اور پتھر بنیں گے، اللہ ان کو ڈال کر جہنم کی آگ کو بھڑکائیں گے۔ وقودها الناس والحجارة علیہا ملائکۃ غلاظ شداد لا یعصون، جو اللہ کی نافرمانی نہیں کرتے، جو اللہ ان کو حکم دیتے، فرشتے اللہ نے کھڑے کی۔ تو عزیزان گرامی، دوسری بات، دوسری دعا اطاعت پر قائم رہنے کی دعا۔
ربنا وجعلنا مسلمین لک ومن ذریتنا امة مسلمة لک وارنا مناسکنا وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ اے اللہ وجعلنا مسلمین لک، ہمیں اپنا مطیع اور فرما بردار رکھنا، اپنے لیے بھی دعا، ومن ذریتنا سورہ بقرہ کی 128 نمبر آیت، ہماری اولاد میں سے بھی اللہ ایسا گروہ رکھی جو تیرا مطیع اور فرما بردار ہو۔ وارینا مناسکنا، اللہ ہمیں عبادت کے طریقے سکھا دے، وتب علینا، اللہ کوئی غلطی ہو جائے تو اے اللہ رب العالمین ہمارے اوپر رجوع بھی فرمانا، درگزر فرمانا۔ میرے عزیز بھائیوں، تصور کرے اللہ کے پیغمبر ہیں، وحی کے ذریعے ہر چیز آتی ہے، اس کے باوجود کہتے ارینا مناسکنا، اللہ ہمیں عبادت کے طریقے سکھا دے۔ ہمارے لوگ، ہمارے معاشرے کے لوگ، پہلی بات تو یہ ہے کہ کوئی شخص غلطی تسلیم ہی نہیں کرتا، وہ کہتا ہے میں ٹھیک ہوں، او بندہ غلط ہے۔ آپ تصور کریں کوئی سرکاری ادارے کا کوئی بندہ کسی کو جا کے کوئی اس کے اوپر کوئی دفعہ لگانے کی کوشش کرے، کہتے ساری کرن دی تو مینوں پڑھن آ گیا، او بھی کرن دے، او بھی کرنے لگتا میں بھی کرن دیا، ٹھیک۔ اچھا بات یہ ہے ربنا وجعلنا مسلمین لک، پہلی بات اللہ اپنا مطیع رکھنا، دین شریعت اس کے احکام ہم سیکھیں، اس کی تابع داری کریں، یہ شریعت ہمیں حکم دیتی ہے۔ ایک بات، اس آیت کا دوسرا سبق ارینا مناسکنا، اللہ عبادت کے طریقے سکھا۔ نماز میں غفلت ہے، قاری صاحب کے پاس بیٹھے، عالم دین کے پاس بیٹھے، اس شخص کے پاس بیٹھے جس کو ان مسائل کا پتہ ہے، سیکھ لیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے صحابہ کی 23 سال تربیت کی، اور حجۃ الوداع کے موقع پہ جا کے کہتے ہیں خذوا عنی مناسککم، مجھ سے اپنی عبادت کے طریقے سیکھ لو، مجھے نہیں لگتا میں اگلے سال آپ کے پاس شاید رہوں یا نہ رہوں، مجھ سے عبادت کے طریقے سیکھ لیں۔ ہم 4 دن مسجد میں جا کر ہمارے کئی دوست وہ تلاش کرنے لگ جاتے ہیں کہ اے مولوی کتنے غلطی کرتا ہے، اینوں پڑھیے۔ بہت سے لوگ ایسے بھی ہیں جو سیکھنے آتے ہیں، بہت سے لوگ اچھے لوگ ہیں سیکھنے آتے ہیں، اور یہی خواہش ہونی چاہیے کہ ہم سیکھیں۔ آپ کا وضو صحیح نہیں ہے، وضو سیکھیں، نماز صحیح نہیں ہے، نماز سیکھیں، قرآن صحیح نہیں پڑھنا آتا، عمر کو چھوڑیں، میری اتنی عمر ہو گئی ہے چھوڑ دیں، دین سیکھنے کی کوئی عمر نہیں ہوتی۔ ارینا مناسکنا، اللہ ہمیں عبادت کے طریقے سکھا دے، بیٹھے سیکھیں، غلطی ہو سکتی ہے، کوتاہی ہو سکتی ہے، تو اللہ سے ساتھ یہ بھی دعا کرے تب علینا، اللہ ہماری توبہ کو قبول فرما لے۔ یہ میرے بھائیوں، یہ ابراہیم نے ہمیں سکھایا ہے علیہ الصلاۃ والتسلیم۔ 2 دعائیں ہوں گی۔ تیسری دعا یہ ہے اللہ رب العالمین سے اولاد مانگی، ربی حب لی من الصالحین، اے اللہ مجھے لائق نیک اولاد عطا فرما، تو اللہ کہتے ہیں فبشرناہ بغلام حلیم، ہم نے اس کو بردبار بیٹا عطا فرمایا۔ اب آپ دیکھیے رب کائنات نے ہمیں یہاں پہ نا اصول سمجھایا ہے، بیٹے انبیاء نے اور نے بھی مانگے، حضرت زکریا نے بھی مانگے، ٹھیک ہے، تو اللہ رب العالمین نے ان کی بھی خوشخبری قرآن کریم میں بتائی، یا زکریا انا نبشرک بغلام اسمہ یحییٰ لم نجعل له من قبل سمیّا۔ زکریا نے بیٹا مانگا، اللہ کہتے ہیں زکریا ہم آپ کو خوشخبری دیتے ہیں، اللہ آپ کو بیٹا عطا فرمائے گا، اسمہ یحییٰ، ہم نے اس کا نام بھی آپ ہی رکھ دیا، یحییٰ اس کا نام ہو۔ لم نجعل له من قبل سمیّا، ہم نے اس سے پہلے کسی کا نام یہ رکھا ہی نہیں ہے، یہ پہلا نام ہوگا۔ اچھا یہ ہو گیا، اور رب سے بیٹا مانگا تو اللہ رب العالمین نے جہاں پر بیٹے کی یہ خصوصیات بتائی ہے نا، وہاں پہ اور بھی خاصیت اسی بیٹے کی بتائی ہے۔
وہ کیسی؟ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں ان اللہ یبشرک بیحییٰ مصدقا بکلمۃ من اللہ وسیدا وحصورا ونبیا من الصالحین۔ یہ جو میرے بھائیوں ہمارے ہاں بدقسمتی یہ ہے، جہالت کا یہ عالم ہے۔ اللہ 2 سال ہو گئے، 3 سال ہو گئے، اولاد نہیں، اللہ کڑی دے دے۔ اللہ رحم فرمائے کہ کیا کڑی کیا ہوتی ہے؟ وہ کم تر ہوتی ہے۔ اللہ رحم فرمائے، یہ کیسی ہم باتیں کرتے ہیں؟ اللہ چاہے کوئی لنگڑا ہی دے دے، کانا ہی دے دے، دے سے کیوں ہم ایسی باتیں کرتے ہیں؟ وہ خالق و مالک جو زکریا کو بڑھاپے میں دینے پہ قادر ہے، اور ساتھ کہہ رہے ہیں اللہ رب العالمین، اللہ آپ کو خوشخبری دیتا ہے یحییٰ کی، وہ بیٹا جو یحییٰ ہوگا مصدقا بکلمۃ من اللہ، اللہ کے اس کلمے کی تصدیق ہے کہ اللہ کن کہتے ہیں ہو جاتا ہے، چاہے جتنا مرضی بڑھاپا ہو۔ وہ سردار بھی ہوگا، نبی بھی ہوگا، صالح بھی ہوگا، جسمانی صحیح بھی ہوگا، اور نیکیوں کے اعتبار سے بھی پیک کا عالم ہوگا۔ اللہ نے وہ بیٹا دیا ہے۔ اسی طرح ابراہیم کی بات ہے، اللہ کے فرشتے آئے حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کو تباہ کرنے کے لیے۔ حضرت ابراہیم کو آپ یہ بات اپنے عقیدے کا حصہ بنائیں، اللہ تعالیٰ جو بات اپنے نبی کو بتانا چاہیں وحی کے ذریعے اللہ وہی بتاتے ہیں، جو نہیں بتانا چاہتے وہ نبی کو پتہ بھی نہیں لگتی۔ حضرت ابراہیم اپنے گھر میں تشریف فرما، فرشتے آئے، حضرت ابراہیم نے ان کے لیے بچڑا بھون کے ان کے آگے رکھ دیا۔ تصور کریں اس وقت گیس تو نہیں تھی، کتنی دیر بچڑا ذبح کرنے میں لگی ہوگی، کتنی دیر پکانے میں لگی ہوگی، ٹھیک ہے، اور ابراہیم کو پتہ نہیں ہے کہ یہ کون ہے، اللہ نے نہیں بتایا۔ یہ واقعہ سورہ حجر 14ویں سپارے میں بھی ہے، 26ویں سپارے میں بھی ہے، 27ویں سپارے میں بھی ہے، ٹھیک ہے، اور 12ویں سپارے میں بھی ہے، مختلف اس کے چنکس بیان کیے گئے۔ اچھا، جب فرشتوں کے آگے بچڑا رکھ دیا نا بعجل سمین فقربہ الیہم قال الا تأکلون، کھاتے کیوں نہیں؟ فاوجس منہم خیفہ، ابراہیم نے ڈر محسوس کیا۔ قالوا لا تخف، فرشتے کہتے ہیں ڈرو نہیں، ڈرو نہیں۔ فبشروہ بغلام علیم، ہم آپ کو ایک جاننے والا بیٹا عطا فرمائیں گے۔ پاس آپ کی بیوی حضرت سارہ کھڑی تھی، جو اسحاق کی ماں ہے، اسماعیل کی ماں ہاجرہ ہے، اسحاق کی ماں سارہ ہے، پاس تھی کھڑی۔ قالت یا ویلتا آلد وانا عجوز وهذا بعلی شیخا ان هذا لشیء عجیب، کہنے لگی میں بوڑھی ہوں، یہ میرا خامد بوڑھا ہے، کیسے بیٹا ہوگا؟ فرشتے کہتے ہیں قالوا وتعجبین من امر اللہ رحمت اللہ وبرکاتہ علیکم اہل البیت انہ حمید مجید۔ اللہ کی رحمت سے تعجب کرتے ہو؟ جب اللہ نے کہہ دیا ہم اللہ کا حکم لے کے آئے اللہ عطا فرمائے گا، اور ایک نہیں، پہلے آپ کے گھر میں اللہ اسحاق عطا فرمائیں گے، اسحاق جوانی کو پہنچے گا، شادی ہوگی، اللہ اسحاق کو پھر یعقوب بھی عطا فرمائیں گے۔ تو اس لیے اس مالک کی رحمت سے نا امید نہیں، اس کے دینے میں بھی حکمت ہے۔ للہ ملک السماوات والارض یخلق ما یشاء، وہ پیدا کرتا ہے جو چاہتا ہے، یہب لمن یشاء اناثا، جس کو چاہتا ہے بچیاں دیتا ہے، وَيَهَبُ لِمَن يَشَاءُ الذُّكُورَ، جس کو چاہتا ہے بچے دیتا ہے، اور يُزَوِّجُهُمْ ذُكْرَانًا وَإِنَاثًا، جس کو چاہتا ہے
اللہ بچے اور بچیاں دونوں دے دیتا ہے، وَيَجْعَلُ مَن يَشَاءُ عَقِيمًا، جس کو چاہتا ہے بے اولاد رکھ دیتا ہے۔ یہ سورہ شورى 25ویں سپارے کی آیات ہے۔ اس لیے بھائیو، بشرناہ بغلام حلیم، یہ بردبار بچہ چاہیے، نیک چاہیے، اللہ سے ہمیشہ یہ دعا کیا کریں۔ اولاد ہو بھی جائے تو سورہ فرقان کی آیت کے مطابق وہ دعا کثرت سے کیا کریں۔ ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعین واجعلنا للمتقین اماما۔ اے ہمارے رب، ہمیں اپنی اولاد سے بھی اور ازواج سے بھی آنکھوں کی ٹھنڈک عطا فرما۔ وجعلنا للمتقین اماما، متقین کا امام بنا، لوگ ہماری خاندان میں مثالیں دیں یہ جوڑا کتنا اچھا ہے، نیک اولاد ہے، خود بھی میاں بیوی نمازی اور اولاد بھی نمازی، خود بھی دیندار اولاد بھی دیندار، دوسروں کے لیے مثال بن جائے۔ جعلنا للمتقین اماما، لوگ آپ کے پیچھے چلے کہ ہم نے اس طرح کا بننا ہے۔ یہ دعائیں کر کے دیکھیں، یہ جو آئے دن شکایتیں گھر کی کہ ہماری بیوی اس طرح کی، ہمارے بچے اس طرح کے ہیں، گھر میں سکون نہیں ہے، ہماری لڑائی بڑی ہوتی، جھگڑا بہت ہوتا ہے، یہ دعائیں کر کے دیکھیں، اللہ تعالیٰ انشاءاللہ بڑا سکون عطا فرما دیں گے۔ یہ دعائیں سیکھیں۔ اور عزیز بھائیوں، پھر ابراہیم نے گھر بنایا، بیت اللہ کا بنایا، پھر اس کے پاس اولاد کو بھی رکھا، اور اللہ سے جو دعا کی، اللہ یہ جو میں نے تیرے لیے گھر بنایا ہے نا، اس کی محبت لوگوں کے دلوں میں ڈال دیں۔ ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم ربنا لیقیموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون۔ اے اللہ، میں نے اولاد کو ایسی جگہ پہ چھوڑا ہے کوئی زراعت نہیں ہے، نام و نشان نہیں ہے، سبزہ زاری کچھ نہیں ہے، صرف ایک مقصد کے لیے چھوڑا ہے، تیرا گھر سامنے، میرے بچے نمازی بن جائیں گے، نماز قائم کریں گے، تیری توحید کا علم تھام لیں گے، گھر میں ایک میرے بھائیوں آ جائے، ایک بندہ توحید کا علم بردار بن جائے، ایک شخص دیندار بن جائے، تیرا ایک بچہ حافظ قرآن بن جائے، انشاءاللہ تیری نسلوں کو بھی سدھار کے رکھ دے گا، بخشش کا سماں بھی پیدا کرا دے گا۔ اس لیے مساجد سے نفرت نہیں کیا کرو، اہل مدارس سے نفرت نہیں کیا کرو، ان سے پیار کیا کرو۔ غلطیاں انسان سے ہوتی، بڑے بڑے مسائل بھی ہوتے ہیں، لیکن محبت ہے ہماری مسجد سے، ان المساجد للہ، کے مسجدیں اللہ کے لیے ہوتی ہیں، اس لیے مسجد سے محبت ہے۔ انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر، ہماری مساجد کی انتظامیہ سے اس وجہ سے محبت ہوتی ہے کہ اللہ نے اس آیت کے مطابق مسجدیں آباد کرنے کی ان کو ہمت اور توفیق دی ہوتی ہے، یہ بھی اللہ کی توفیق سے ہی ہوتا ہے۔ وہ پیسے لگاتے ہیں اور آپ ساتھی بھی اس میں شامل ہوتے ہیں کہ آپ کے پیسے صحیح جگہ پہ لگ رہے ہوتے ہیں، آپ ایمان اللہ پہ لائے، یوم آخرت پہ ایمان لائے، نماز قائم کرتے ہیں، تو اسی وجہ سے آپ مسجدیں آباد کرتے ہیں۔ تو آگے ابراہیم نے دعا کی، فَجْعَلْ أَفْئِدَةً مِّنَ النَّاسِ تَهْوِي إِلَيْهِمْ، اللہ میں دعا کرتا ہوں دنیا کے لوگوں کے دلوں کو اس کی طرف مائل کر دیں، لوگ کھینچتے چلے آئے، ان کے دلوں میں اس گھر کی محبت بڑھ جائے۔ تو میرے بھائیوں، اللہ تعالیٰ توفیق دیں کسی شخص کو بھی مسجد بنانے کی، مسجد کی تعمیر میں حصہ لینے کی، وہ بندہ بڑا خوش نصیب ہوتا ہے۔ مسجد کی آبیاری کی، مسجد کے اوپر پیسے لگانے کی، کوئی بھی مسجد کا کسی بھی طرح حصہ بن جائے تو میرے عزیز بھائیوں، یہ اللہ کی طرف سے بڑی شان کا مقام ہوتا ہے، پھر اتنی برداشت بھی اللہ دے۔ ہم نے تو ایسے لوگوں کو بھی سنا ہے، ایسے لوگوں کو بھی جن کو اللہ نے، جن سے ہاتھوں سے مساجد تو بنوا دی، لیکن کوئی مسئلہ ہوتا ہے کہتے ہیں نماز پڑھنی پڑھو نہیں تو کسی اور چل جاؤ۔ اللہ ایسے لوگوں کو ہدایت عطا فرمائے کہ اگر مسجد بنائی ہے نا
تو ابراہیم کی طرح لچک پیدا کریں اور اللہ سے دعا کریں اللہ اس مسجد کو اپنے لیے آباد کر دے۔ تو میرے عزیز بھائیوں، لوگ آئیں اور پھر اللہ نے ایسی محبت پیدا کی، وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَى كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ۔ ابراہیم اعلان کرو ذرا، لوگ اس گھر کی طرف پیدل بھی آئیں گے، دبلی پتلی سواریوں پہ بھی آئیں گے، مشرق مغرب شمال جنوب کرۂ ارض کے ہر کونے سے آئیں گے تیرے اس گھر کی زیارت کے لیے جو تو نے تعمیر کیا ہے۔ آج ہر مسلمان کے دل میں طمع ہے کہ نہیں ہے؟ اللہ کریم آپ سب کی اس خواہش کو پورا فرمائے۔ تو میرے عزیز بھائیوں، ابراہیم نے ہمیں یہ بات سکھائی کہ اللہ سے اچھا رزق بھی مانگتے ہیں۔ وَارْزُقْهُم مِّنَ الثَّمَرَاتِ لَعَلَّهُمْ يَشْكُرُونَ، پانچویں دعا کہ اللہ ان کو پھلوں سے رزق دے تاکہ یہ لوگ تیری نعمت کا شکر ادا کرے، دور دراز دنیا کے کناروں سے آئیں گے۔ حکمت دیکھیں کیسی، فیصل آباد ہے نا، اس میں ہر پھل نہیں ہوتا۔ آپ کو سیب ہے نا فیصل آباد میں پیدا نہیں ہوگا، ماؤنٹین ایریاز پہاڑی علاقوں میں پیدا ہوگا۔ انگور ہے نا وہ کسی اور علاقے سے آئیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ دیکھیں کیسی حکمت کے ساتھ کہ پوری دنیا کے لوگ وہاں پہ جمع ہونے ہیں، اللہ نے ساری دنیا کے پھل وہاں پہ اکٹھے کر دیے، جس کو جو اس کی طبع کے مطابق ہے وہ کھا لے، اللہ کی رحمت کا شکر ادا کرے۔ یہ حکمت ہے، وَارْزُقْهُم مِّنَ الثَّمَرَاتِ لَعَلَّهُمْ يَشْكُرُونَ۔ تو عزیزو، اللہ رب العالمین نے سورہ قصص میں اس کا اظہار یوں کیا، أَوَلَمْ نُمَكِّن لَّهُمْ حَرَمًا آمِنًا يُجْبَىٰ إِلَيْهِ ثَمَرَاتُ كُلِّ شَيْءٍ رِزْقًا مِّن لَّدُنَّا وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ۔ یہ اہل مکہ کو ہم نے ایسی زمین دی، ایسا حرم کا مقام دیا جہاں پہ ہر علاقے کا پھل آتا ہے، لیکن یہ پھر بھی نہ شکرے ہیں، یہ اللہ کو جانتے ہی نہیں، نہ اس کی نعمتوں کے قدردان ہیں۔ تو میرے عزیز بھائیوں، اس کے بعد ابراہیم نے دعا کی، اِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَذَا الْبَلَدَ آمِنًا وَاجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَّعْبُدَ الْأَصْنَامَ۔ اللہ میں تجھ سے دعا کرتا ہوں اس شہر کو امن والا بنا دے، اور اے اللہ میں دعا کرتا ہوں وَاجْنُبْنِي، مجھے بھی بچا، میری اولاد کو بھی بچا کہ یہ کہیں بتوں کے پجاری نہ بن جائیں۔ میرے عزیز بھائیوں، سوچئے کبھی ہم نے اللہ سے دعا کی ہوگی کہ اللہ میرے بچوں کو شرک سے بچا لے، میرے بچوں کو بدعت سے بچا لے؟ تو کثرت سے یہ دعا کیا کریں جو ابراہیم نے کی، تاکہ سیرت ابراہیم کا کوئی تو نقش ہمارے دلوں میں آئے کہ اللہ توحید والا اس طرح کا بنا دے جو ابراہیم تھے، اللہ شرک سے بیزار بھی اس طرح کا بنا دے جو ابراہیم علیہ السلام تھے۔ تو میرے عزیز بھائیوں، اگلی بات، ساتھ یہ نہیں ہے کام کر لیا اور بیٹھ گئے، ساتھ دعا کی، خانہ کعبہ کی تعمیر بھی کی، بڑا کچھ کیا، آخر میں یہ کیا کر رہے ہیں؟ ربنا وتقبل دعا، اللہ میری دعا بھی کر لینا، اللہ میری دعا کو قبول بھی کر لینا۔ یہ سیرت ابراہیمی سکھاتی ہے کہ صرف دعا کر کے چھوڑ نہیں دیتے، اس خالق کے در کو پکڑ لیتے ہیں، اللہ تو ہی دینے والا ہے، تو ہی عطا کرنے والا ہے، تو نے ہی دیا ہے، ہم بندے ہی تیرے علاوہ کوئی در ہے ہی نہیں ہے، اللہ ہماری دعا کو قبول کر۔ اسی لیے اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب بھی تم اللہ سے دعا کرو، ادعوا اللہ وانتم موقنون بالاجابہ، تم دعا کرو تمہیں یقین ہو کہ یہ دعا اللہ نے ہی قبول کرنی۔ اور فرمایا کہ جب بھی تم اللہ سے دعا کرو یہ مت کہو اللہم اغفر لی ان شئت، اللہ اگر تو چاہے تو معاف کر دے، فرمایا نہیں، فلیعزم المسئلہ، بندے کو پختگی کے ساتھ وثوق کے ساتھ مسئلہ پیش کرنا چاہیے، اللہ تو ہی ہے ہمارا، تیرے علاوہ ہمارا کوئی نہیں ہے، ہمارا در ہی ایک ہے جو رب العالمین کا در ہے،
عطا بھی تو کرنے والا ہے، دینے والا بھی تو ہے، پناہ بھی تیری طرف سے آتی ہے، ہر چیز تو ہی دیتا ہے۔ مولا میری دعاؤں کو بھی تو ہی قبول کرنے والا، اللہ یہ بھی قبول فرما لے۔ تو میرے بھائیوں یہ کام کرنے والے ہیں جو ہمیں چاہیے۔ اور پھر بڑی اہم دعا سورہ ممتحنہ کی 5 نمبر آیت، ربنا لا تجعلنا فتنة للذین کفروا واغفر لنا ربنا انک انت العزیز الحکیم۔ اے اللہ، اے ہمارے رب، ہمیں ان کا تختہ مشق نہ بنانا جو کافر ہیں۔ لا تجعلنا فتنة للذین کفروا، ہمیں ایسے امتحان میں نہ ڈال لینا کہ ہم کافروں کا شکار ہو جائیں۔ آج اللہ رب العالمین نے اس علاقے کو، یہ بھی اللہ تعالیٰ نے یہ بھی ہمیں ہی مقام دیا ہے، اعزاز ہمیں ہی دیا ہے، ارض پاکستان کو دیا ہے۔ روئے زمین پر اسلامی نظریاتی بنیادوں پر 2 ہی ریاستیں وجود میں آئی ہیں، ایک ارض مدینہ ہے اور ایک ارض پاکستان ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے تحفظ کی ذمہ داری بھی انہی کو عطا فرمائی ہے۔ تو میرے بھائیوں، اللہ رب العالمین سے یہ دعا بھی کریں ساتھ کہ اللہ اس ارض کی بھی حفاظت فرما، ارض پاکستان کی بھی حفاظت فرما، اور اے اللہ تمام مسلمان اوطان کی، بلاد کی اللہ تو حفاظت فرما۔ تو عزیزان گرامی، آخر میں بات یہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے حضرت ابراہیم نے دعا کی اس وقت خانہ کعبہ بنانے کے بعد، ربنا وبعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمت ویزکیہم انک انت العزیز الحکیم۔ اللہ اس علاقے میں، اس عرض میں جہاں پہ خانہ کعبہ میں نے تعمیر کیا نا، ابراہیم دعا کر رہے ہیں، اس علاقے میں ایسا پیغمبر بھیج جو ان کو تیری آیات کی تلاوت کر کے دکھائے، ان کو کتاب سکھائے، ان کو حکمت دانائی کی تعلیم دے، اور ان کو گناہوں سے پاک کرے۔ یہ 4 صفات کا حامل ہونا چاہیے۔ 2500 سال گزرنے کے بعد اللہ نے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت میں بندہ بھیج دیا، اور سورہ آل عمران کی 164 نمبر آیت میں فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین، کہ مومنوں پر اللہ نے احسان کیا ہے کہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صورت میں اللہ نے پیغمبر بھیجا ہے۔ اللہ کریم مجھے بھی، آپ کو بھی، ہم سب کو ان چیزوں پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ میں یہاں پہ مختصر ایک اعلان کر دوں کہ قومی سطح پہ نا یہ 7، 8، 9، 10 مئی تک بنیان مرصوص جو سورہ صف کی آیت سے سبق حاصل کیا گیا ہے، وہ قومی سطح پر اس چیز کی سیلیبریشنز ہو رہی ہیں، تقریبات ہو رہی ہیں۔ ہم اس مسجد کی طرف سے، اہل مسجد کی طرف سے اور تمام نمازیوں کی طرف سے ہم افواج پاکستان اور ان کے معاون جن کے متحت افواج پاکستان کام کرتی ہیں، حکومت پاکستان، ہم اس بنیان مرصوص کی کامیابی کو 1 سال گزرا ہے، ہم ان کو ہدیہ تبریک پیش کرتے ہیں اور ساتھ دعا کرتے ہیں کہ اللہ کریم ارض پاکستان کی حفاظت فرما اور دشمن کے عزائم کو خاک میں ملا، اور اے اللہ ہندو ہوں، یہودی ہوں، عیسائی ہوں، اللہم من اراد بالبلاد سوءا فاشغلہ بنفسی، جو بھی ارض پاکستان کے ساتھ، مسلم وطنوں کے ساتھ، مسلم ممالک کے ساتھ برا ارادہ کرتا ہے، اللہ ان کو نیست و نابود فرما۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔